اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال میٹھے لیموں کی سی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے، اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے گناہگار آدمی کی مثال ریحان کی سی ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے گناہگار کی مثال اندرائن کڑوے پھل کا نام کی سی ہے، اندرائن کڑوے پھل کو کہتے ہیں، اس کی سی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ دوسرا، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں دو طرح کے لوگوں پر رشک کرنا جائز کہا گیا ہے۔ وہ قابل رشک لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دی، پھر اس نے اس پر عمل بھی کیا، اس نے اس کو سمجھا بھی، یاد بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اس پر رشک کرنا بھی وہ جائز ہے۔ اور دوسرا وہ شخص بھی قابل رشک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایسے کام ہیں جن پر دوسرے لوگ وہ رشک کرتے ہیں، تو ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور یہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں اتنا مال عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ لٹاتے رہیں۔ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے جب نیت آپ کر لیں گے اللہ کے رستے میں دینے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایک کے بدلے 10 عطا فرمانے والی ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہے اور اس کا پڑوسی سن کر کہتا ہے، کاش مجھے بھی قرآن مجید اسی طرح سکھایا گیا ہوتا جس طرح اسے سکھایا گیا ہے، تو میں بھی ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ وہ پڑوسی قابل رشک ہے۔ دوسرا، اسی طرح وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں لٹاتا رہتا ہے اور اس کا ہمسایہ اسے دیکھ کر خوش کر کہتا ہے، کاش میں بھی اسی طرح مال مجھے بھی دیا گیا ہوتا جس طرح اس کو دیا گیا ہے، اور میں بھی اسی طرح راہ حق میں لٹاتا جس طرح یہ لٹا رہا ہے۔ وہ ہمسایہ بھی قابل رشک ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی
ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور اس سے یہ 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں دی جاتی ہیں، لہذا ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس سے محبت کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔